شاخانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے. تو آج مختلف چیزوں پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب. سر میں سب سے پہلا سوال تو آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان پر تشدد کے حوالے سے کل عدالت میں جب یہ معاملہ تھا تو ان کے وکلاء کوئی واضح طور پر ثبوت فراہم نہیں کر سکے تھے. کیسے آپ کہتے ہیں کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے؟ آپ کے پاس شواہد کیا ہیں؟ دیکھیں، جب ریاستی تشدد ہوتا ہے یہاں پر تو ریاست نے پھانسیاں تک دی ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ شواہد کون دیتے ہیں؟ جب اسی بڑی کرسی کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو قاتل اور مجرم قرار دیا اور اس کو پھانسی دی، تو کون سی شہادت جو ہے یا کون سی گواہی جو ہے ان کے راستے میں حائل ہوئی؟ جن لوگوں نے یا جن اداروں نے شہباز گل کو گرفتار کیا ہے، تشدد کیا ہے، اب وہ اس سے مانگ رہے ہیں کہ آپ بتائیں، کیمرے کی آنکھ سے بتائیں، میڈیکل کی آنکھ سے بتائیں. میڈیکل کرنے والے بھی آپ، گرفتار کرنے والے بھی آپ، تشدد کرنے والے بھی آپ، اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اب اپنا کوئی ثبوت دیں. یہ انتہائی بھیانک اور انتہائی فاشزم کی بنیاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ملکی مسائل ہیں وہ حل ہونے کی بجائے دوری پیدا ہوگی ہمارے اور ان کے درمیان میں، نفرتیں پیدا ہوں گی. جی صحیح ہے، لیکن سوال صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ ان پر تشدد ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ بااثر ہیں اور وہ ان کی کسٹڈی میں اس لیے شواہد نہیں مل رہے، لیکن جب آپ کو شواہد مل ہی نہیں رہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر تشدد ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن آپ کے پاس بنیاد کیا ہے یہ کہنے کی کہ ان پر تشدد ہوا ہے؟ گزارش یہ ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ گندگی کو جتنا بھی آپ کو ریت دیں گے تو گندگی اور بدبو جو ہے نکلے گی. میں آپ کو آسان بتاتا ہوں. میری پوتیاں ہیں، میری نواسیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں. میں ایک قوم کا جو ہے سربراہ ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ میری اس عمر کے اندر یہ چیز اگر مجھ سے نہ کھلائیں تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہے. شواہد بھی ہیں، تشدد بھی ہوا ہے، لیکن جس طرف آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری روایات، ہمارا تمدن، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جو کچھ میں نے سنا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے؟ جو یہ ٹیلی ویژن پر بات کرنا مناسب نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ ثبوت پرائیویٹلی جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب جو اس کو سن رہے تھے ان کو دیے جا سکتے تھے، جو کہ نہیں دیے گئے. تو یہ کل وہ مانگتے رہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دیں. میرا سوال تو یہ کہ جج صاحب کو دینے میں کیا حرج تھا؟ دیکھیں، جو وکلاء اس کی پیروی کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں چونکہ ٹھیک ڈاکٹر شہباز گل سے ملا ہوں، یہ ان کی جرم کی پاداش کے اندر نہیں ہے. یہ ایگزیمپلری جو پنشمنٹ ہے، جو تشدد ہے، جو ان کے ایسے اعضاء کے اوپر کیا گیا، یہ ہم سب پوری قوم کو بتانے کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہماری سپریم کورٹ کی عدالت 100 موٹو اس کو نہیں لے سکتی کہ اگر ہماری یہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے، اس وقت ینگ پاپولیشن جو ہے پاکستان کی آگے آنے والی جو ہے وہ لیڈ کرے گی. جمہوری حکومت ہم اس کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے اندر، جس کا میں ایک طالب علم ہوں، قطعاً بھی اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. آپ صحافی کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. مجھے بتائیں عمران ریاض کے اوپر جو ہے کیا کچھ نہیں ہوا؟ سر میں ارشد شریف کیوں چھوڑ گیا؟ بالکل صحیح ہے. ایاز میر جو ہے وہ کیوں جو ہے اس کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ اس کا جواب جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ دے رہی ہیں، باقی لوگ دے رہے ہیں. میں اس پر بعد میں آتا ہوں. ذرا اس معاملے کو سمیٹ لیتے ہیں. ایک سوال صرف اور کر کے پھر میں باقی چیزوں پر آتا ہوں. میرا ایک سوال صرف یہ ہے کہ جب آج عدالت سے جو ہے وہ ریلیف ملا بھی ہے، آپ بھی غالباً وہاں پر موجود تھے، اور 3 دن کے لیے ان کو جو ہے وہ ہسپتال میں بھیج بھی دیا گیا،
تو پھر کل کیوں عمران خان صاحب ریلی کرنا چاہتے ہیں ان کی رہائی کے لیے؟ یہ منڈے کو عدالت لگنی ہے، شہباز گل صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہے، تو فیصلہ عدالت سے آئے تو زیادہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کی رہائی کے لیے ریلی نکالیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات تو وہی ہے نا کہ جس طریقے سے، جس بھیانک طریقے سے اداروں نے تشدد کیا ہے، میں اس کی مذہب میں کڑیاں جوڑ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کے ویور جو ہے میری اس بات کو سمجھیں گے، کیونکہ میں الفاظ کا چناؤ اس طرح کر رہا ہوں کہ میرے بچے اور بچیاں ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے آپ کے اس پروگرام کو دیکھتے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے تو پھر میری اپنی بھی جو ہے ایک عزت ہے اور ایک وقار ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے اس زمین کو پھر جواب دینا پڑے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ جیسے صحافی حضرات، آپ جیسے چینل پہ بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتانے والے اور آگے بڑھیں، اس لیے کہ آج ہم پہ ہوا ہے، کل یہ اگر پہلے کبھی بھی ہوا ہے اس قسم کا مسئلہ، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ قانون اور آئین کے نزدیک ایک جمہوری ملک کے اندر ان واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آزادی صحافت پر پابندی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر ہم نے بھی کیا تو غلط کیا ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو تاریخ پہ لکھ کے جو ہے چھوڑ دینا، پھر قوموں کی جو ہے تباہی ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جس قدر بھی آواز اٹھائی جائے، اتنی بڑی آواز کہ جہاں سینیٹر 3 دن تک برابر ہاؤس کا جو پورا ایک پروسیس تھا وہ نہیں چلا، ہر مرحلے کے اوپر ہم نے آواز اس کو اٹھائی۔ آپ کی سب سے بڑی پارلیمنٹ کا جو مقتدر ادارہ ہے اس کے اندر پھر بھی اگر اس کے ساتھ یہ تشدد ہوتا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ جگہ جگہ سے پاکستان سے اور بیرون ملک جو ہے ریلیاں نکلی ہے اس کے لیے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوگی، رائٹ سر، چلیے اس کے نتیجے میں ادارے جو ہیں وہ اپنی بساط خود لپیٹ لیں گے۔ رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے سر۔ 2-3 موضوعات پر میں سوادی صاحب آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، اسپیکر صاحب نے بھیجا، الیکشن کمیشن میں ابتدائی ہیئرنگ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کی اگلی ہیئرنگ کے لیے جوابات مانگے گئے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب توشہ خانہ سے گھڑی لیتے ہیں اور اس کو 2019 میں 18-19 والے اثاثہ جات کی ڈکلیریشن میں اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے، تو یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے بظاہر، اور اس کو جو ہے وہ پھر جا کے اب وہ 20 اور 21 میں ڈکلیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب پر کہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے ان کی نااہلی کے لیے، اور یہ کافی پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اگر ایک شخص نے تنخواہ چھپائی اور وہ نااہل ہو گیا، تو آپ نے اگر اثاثہ جات میں اپنے کروڑوں روپے کی ایک چیز چھپا لی ایسٹس میں، تو کیا اس پر نااہلی نہیں ہوگی؟